کہ وضو کی ابتدا کیسے ہوئی، سب سے وضو پہلے کس نے کیا اور یہ طریقہ کیسے بیان ہوا، غور سے سنیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار طواف فرما رہے تھے، تو اس دوران آپ کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور کہا حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو مولا علی نے خاموشی اختیار فرمائی، طواف جاری رکھا۔ پھر جب 7 چکر پورے ہو گئے تو مولا علی نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر گیا ہے؟ تو وہ شخص حاضر ہوا، تو مولا علی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اسألک عن بدء الوضوء کیف کان و این کان، کہ وضو کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی۔ مولا علی علم کے سمندر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی، وہ حکمت جاننا چاہتے تھے۔ عرض کرتے مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اب رب کائنات کا یہ فرمان ہوا تو فرشتوں کو خوف محسوس ہوا، وہ ڈر گئے کہ لگتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی بڑی ضرورت کر لی ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں کیا تم میری مغفرت و رضا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی جی ہاں مولا ہم تیری مغفرت و رضا چاہتے ہیں، تیری مغفرت سے بڑھ کر کیا چیز ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی خوشی ہے یہ ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو۔ فرشتے نے دونوں ہاتھ بھی دھو لیے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمضمضوا ثلاثا، 3 بار کلی کرو۔ فرشتوں نے 3 بار کلی بھی کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا استنشقوا ثلاثا، 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ۔ فرشتوں نے 3 بار ناک میں پانی بھی چڑھا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوا اپنے چہرے دھو لو۔ فرشتوں نے چہرے بھی دھو لیے۔ اب حکم ہوا کہ دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھو لو۔ فرشتوں نے یہ بھی کر لیا۔ اب حکم ہوا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ فرشتوں نے سروں کا مسح بھی کر لیا۔ اب آخر میں حکم ہوا کہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ اچھا اب جیسا حکم ہوا وہ سب کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے یہ بھی کر لیا۔ اب جب یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا یعنی وضو کرے گا جیسے تم نے کیا ہے تو میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے، جب وہ کلی کرے تو اس کے منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے اندر کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، اور پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اگرچہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی اے مولا کیا یہ ساری برکتیں، یہ ساری فضیلتیں کیا ہمارے لیے صرف خاص ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہیں اور جسے میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ گویا فرشتوں نے سب سے پہلے وضو کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وضو کا طریقہ بتایا گیا اور یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب جب وضو کریں گے تو ہمارے گناہ جو ہیں معاف ہوتے چلے جائیں گے۔